ایمان کو اس کی ماں دو چار باتیں سناتی ہے کہ تمہارے اس طرح گھر میں بیٹھے رہنے سے مسکان کے رشتے پہ فرق پڑے گا، اسی لیے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی کہ سب لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلی بیٹی آپ کے گھر میں کیوں آئی بیٹھی ہے۔ اب ایمان نے بھی آگے سے نہیں پوچھا کہ آپ نے کتنے رشتوں کو مسکان کو دیکھنے کے لیے بلایا ہے جو اسے ریجیکٹ کر کے گئے ہیں میری وجہ سے۔ ابھی تک تو مسکان نے ہی کسی رشتے کو یہاں گھر میں آنے سے منع کر دیا ہے، اور راہیم اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے، اس کے گھر والے بھی راضی ہیں، جو کہ میرے بارے میں ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ میں نے وہ گھر نہیں چھوڑا بلکہ اس گھر سے مجھے دھکے مار کے نکال دیا گیا تھا۔ راہیم تو خود بھی وہاں موجود تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اور یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ مسکان سے شادی کے لیے راضی ہے، بس تھوڑا وقت مانگ رہا ہے۔ لیکن ایمان کو ماں سے کوئی بھی بات کلیئر کرنا مشکل لگی۔ اس کے بعد باپ کے پاس جا کے بھی ہمدردیاں تو بٹورنے کی کوشش کرتی ہے، پر گول گول باتیں گھما کے کرتی ہے، اور باپ بھی آگے سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم وہاں جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں۔ ایک دفعہ بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ ایمان بیٹا وہاں تمہارے ساتھ اتنا برا کیا گیا، اور شاویر تو دور، تمہارے ساس سسر بھی ایک دفعہ تمہیں منانے نہیں آئے یہاں کہ کہہ دیں ہماری بیٹی ہے، ہم اسے اپنے گھر ہی رکھیں گے، پھر چاہے یہ شاویر کے ساتھ اس کا رشتہ ہو نہ ہو۔ اگر ان کے دل میں تمہاری اتنی سی بھی رسپیکٹ نہیں ہے تو خود ہی اپنی سیلف رسپیکٹ ختم کر کے وہاں کیوں جا رہی ہو؟ باپ کو بھی شاید یہی ہے کہ ایمان سے جان چھوٹے، حالانکہ وہ تو اپنا خود ہی کما رہی ہے، ان لوگوں پہ بوجھ بھی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایمان کے پیرنٹس کی یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی، اس طرح بے عزت ہو کے خود سے سسرال چلی جائے ڈھیٹ بن کے، تو اس کی رسپیکٹ تو کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ شاویر کو تو اپنی غلطیوں کا بالکل احساس نہیں ہوگا، وہ تو الٹا جب ایمان کو اس گھر میں دیکھتا ہے تو اس پہ آرڈر بھی چلا دیتا ہے کہ تم ابھی بھی میرے ساتھ بیوی کے رشتے میں جڑی ہوئی ہو، اور اسی لیے میں تمہیں آرڈر دے رہا ہوں کہ میرا ناشتہ بناؤ۔ اور ایمان بیگم بھی اس کا ناشتہ بھی بنا کے چلی جاتی ہیں، یہ نہیں کہتی کہ بھئی تمہاری تو دوسری بیوی بھی ہے، اسی سے یہ فرمائشیں کرو، نہ تو تم شوہر ہونے کا کوئی حق ادا کر رہے ہو اور نہ ہی باپ ہونے کا، اس لیے تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ تم مجھے آرڈر سنا کے ناشتے مانگو۔ ہاں اگر رسپیکٹ کرتے، انصاف کرتے تو ضرور میں تمہاری خدمتوں میں جٹ جاتی۔ بہرحال ایمان کا یوں واپس جانا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، وہ تو زندگی میں اتنی ترقی کرتی جا رہی تھی کہ اگر ماں باپ سے اتنی بدزن ہو بھی چکی تھی تو وہاں سے نکل کے کوئی رینٹ پہ اپارٹمنٹ لے سکتی تھی، خود کا اور اپنے بچے کا پورا خیال رکھ سکتی تھی۔ کیا دنیا میں اس کے لیے اور کوئی بھی ٹھکانہ نہیں بچا تھا کہ واپس سسرال ہی آ گئی؟ بہرحال ساس سسر جو کہ اس کے پھپھو اور ماموں بھی ہیں، وہ تو بہت اچھا وارم ویلکم کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے جانے سے اس گھر میں بہت بے رونقی ہو گئی تھی، ہمارا زاویار بھی واپس آ گیا ہے، ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ تم نے سب کچھ بھلا کے اسی گھر میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن پھر بھی چاہیے یہ تھا کہ ساس سسر خود ہی اسے اس گھر میں لے آتے، اب نہ لاتے، اسی دن لے کے آتے جب شاویر نے اسے یہاں سے نکل جانے کے لیے کہا تھا، بلکہ اسے وہاں سے جانے ہی نہ دیتے اور شاویر کو اپنا فیصلہ صاف سنا دیتے کہ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو تم شوق سے کہیں بھی جا سکتے ہو۔ شاویر کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا کہ ماں باپ اسے گھر سے نکالتے اور وہ کہیں کھو جاتا۔ جو اپنے لیے زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے ماں باپ کے بغیر لے سکتا ہے، وہ کہیں بھی رکھ بھی سکتا ہے اپنی بیوی کو، پر شاید ماں باپ کا دل ایسا ہی ہوتا ہوگا، وہ بچوں کے لاکھ قصور بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچے ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ بچوں کو بے سہارا دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں، اور ایک دفعہ بھی اس چیز کا طعنہ نہیں دیتے، جیسا کہ مہک اور آریان بھی تو ان سے دور چلے جانا چاہتے تھے، پر ان کے پیسے لٹ جانے کے باوجود بھی انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم لوگ تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتے تھے تو اب جاؤ یہاں سے۔ دوسری طرف فبیہا کی ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور اسے اپنے بیٹے زین سے بہت محبت ہے، وہ اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تمہارا بھائی تمہیں تنگ تو بہت کرتا ہوگا اور بہت مشکل لگتا ہوگا دو دو بچوں کو سنبھالنا، لیکن فبیہا جو ہر ٹائم ماں سے چڑتی رہتی تھی، اب اسے احساس ہوا ہے کہ ماں کے بغیر تو اس کی زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی، تو ماں کے لیے اس کی ساری محبت جاگ گئی ہے، اور وہ اپنی ماں کو تسلی دیتی ہے کہ زین تو بالکل تنگ نہیں کرتا، اور انہیں ساری سٹوری بتائے گی کہ کس طرح مہک بھابھی نے خود ہی مجھے کہا کہ میں زین کو سنبھال لیتی ہوں، اور ان کے ہاتھوں میں آتے ساتھ ہی زین بالکل خاموش ہو گیا۔
مہک بھابھی کا بھی دل زین کے ساتھ بہت لگ گیا ہے، اس لیے جب تک آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی زین ہمارے پاس ہی بالکل ٹھیک ہے۔ فبیہا کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کے والد کی ٹینشن بہت زیادہ ریلیف ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلے زین کو اس عمر میں پال نہیں سکتے تھے، اور ابھی تو انہیں اپنی بیوی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ زین کو یہاں پہ لے آتے تو ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتا۔ فبیہا کے والدین کے ہنستے بستے گھر میں پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، اور ایک دم سے ایسی ٹینشنز آ گئی ہیں کہ اب ساری دولت بیچ کے بھی وہ خوشیاں واپس نہیں حاصل کر سکتے۔ شاید فبیہا کے والد جس طرح خود کو بہت اونچا سمجھنے لگے تھے تو اسی کی سزا ملی ہو۔ وہ المیر کو بزنس تو دلوا چکے تھے، لیکن اس کے بعد ہمیشہ المیر کے اوپر پوری نظر رکھتے تھے۔ المیر پوری محنت کر رہا تھا، صبح شام اس بزنس کو دے رہا تھا، لیکن فبیہا کے والد پھر بھی اس کے اوپر یہ دھونس جمانا چاہتے تھے کہ یہ بزنس میرا کھڑا کیا ہوا ہے اور اس میں تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور جو بھی پروفٹ ہوگا وہ میری بیٹی کو ہی لا کے دو گے، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کر سکتے۔ لیکن کس طرح قسمت نے انہیں المیر کی فیملی کا محتاج بنا دیا ہے ایک طرح سے۔ اب ان کے بچے کا خیال المیر کے ہی بھائی اور بھابھی جو کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو اس کے بعد انہیں المیر کی ہی منتیں کرنی پڑیں گی شاید، کہ میرے بیٹے کو تمہارے بھائی اور بھابھی گود لے لیں۔ اور پھر اسی شاپ میں جہاں ایک دفعہ آریان المیر کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی چھوٹی موٹی جاب ہی دے دو، میرے سارے پیسے لٹ چکے ہیں، لیکن المیر چاہ کے بھی انہیں کوئی جاب نہیں دے پایا تھا، کیونکہ فبیہا نے اور اس کے پیرنٹس نے یہ پرمیشن دی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے کسی خاندان والے کو یہاں پہ شامل کرے۔ انہیں تو یہی لگتا تھا کہ اس کے خاندان والے تو اسے لوٹ کے کھا جائیں گے۔ اب وہی فبیہا اور اس کے والد المیر کی منتیں کریں گے کہ آریان بھائی سے کہو کہ ہمارے بچے کو اڈاپٹ کر لیں، اور پھر اپنے کاروبار میں بھی آریان کو حصے دار بنانا چاہیں گے تاکہ وہ ان کے بیٹے زین کو پراپر زندگی بھی دے سکے، یا پھر اپنے بیٹے کے لیے تو خود ہی ان کی اتنی مالی مدد کرتے رہیں گے۔ اس ڈرامے سے یہی سبق ملتا ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کسی کے ساتھ برا کرتے ہو تو قسمت ایک دم ایسے بھی پلٹ سکتی ہے کہ آپ کو اسی کے سامنے ہی جھکا دے۔ جس طرح شاہویر نے ایمان کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری محبت مہنور ہے، ہاں تم اگر اس گھر میں رہنا چاہو تو شوق سے رہ سکتی ہو۔ اب وہی شاہویر منہ کے بل گرے گا جب مہنور اس کا ایک بھی کام نہیں کرے گی، اور اسے پتہ چل جائے گا کہ ایمان واقعی ہی سچ کہتی تھی۔ وفادار اور بد کردار لڑکیوں میں جو فرق ہوتا ہے وہ تو شاہویر اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لے گا۔ مہنور تو گھر کے کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتی اور اس کو ہر وقت یہی سناتی رہتی ہے کہ میں گھر کے کام سنبھالوں یا اپنا آن لائن بزنس دیکھوں۔ شاہویر کی بھی اب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ کون سا آن لائن بزنس ہے تمہارا جس میں صرف اور صرف پیسے انویسٹ کیے جاتے ہیں، 1 روپے کا بھی پروفٹ تم نے لا کے مجھے نہیں دکھایا۔ اور یہ پیسوں کی بار بار بات سن کے مہنور کی بھی برداشت کی حد ختم ہو جائے گی اور وہ شاہویر کو صاف سنا دے گی کہ تم جیسے کنگلے کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے شادی کر لی میں نے اور اپنی زندگی برباد کر لی، ورنہ لاکھوں میں کھیل رہی تھی میں، میرے تو ایک اشارے پہ لڑکے لاکھوں قربان کر دیتے تھے۔ اور پھر جا کے شاہویر کی آنکھیں کھلیں گی کہ مہنور کیسی لڑکی تھی، یہ تو شاہویر نے ہی پیچھے پڑ کے اس سے شادی کر لی، ورنہ وہ تو لڑکوں کو صرف لوٹ کے کھانے والی تھی۔ لیکن مہنور جس طرح اپنا پاسٹ بھلا کے شاہویر کے ساتھ اپنا فیوچر سیٹ کرنا چاہتی ہے اور سب برے کام چھوڑ دینا چاہتی ہے، تو کیا ایسے میں شاہویر کو مہنور کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے یا اسے دوبارہ چھوڑ دینا چاہیے اسی راستے پہ چلنے کے لیے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرنا نہ بھولیے۔